I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. سلام دوستو، آج اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری خون ریز جنگ کو روکنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ جنگ بندی طے پایا ہے، جو کہ اس خون ریز جنگ کو روکنے کے لیے ایک مثبت اور اہم قدم شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ صرف ایک سیاسی معاہدہ یا سیکیورٹی ہی نہیں، بلکہ یہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے لیے امید کی ایک کرن بھی ہے۔ یہ معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلے مرحلے میں 6 ہفتوں کی جنگ بندی شامل ہے اور اس میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی بھی شامل ہے، جس میں خواتین، بچے اور بیمار افراد کی رہائی شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں دونوں ملکوں کے قیدیوں کا یعنی اسرائیل اور حماس کے جو قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے گا، اور تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو یعنی اس کی کنسٹرکشن پہ فوکس کیا جائے گا، جو کہ کئی سالوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. غزہ ایک ایسی سرزمین جسے خون اور آنسوؤں کے سیلاب نے ڈبو دیا، جہاں غزہ کے 22 لاکھ رہائشیوں کی امیدیں خواب بن کر رہ گئیں اور انسانیت خود کو پکارتی رہی، لیکن آوازیں گم ہو گئیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ اور دہشت کی ہر لہر نے 47,000 سے زیادہ زندگیوں کو دریا کی طرح بہا لیا ہے۔ کیا حماس اور اسرائیل کی جنگ نے کسی کو فائدہ دیا؟ کیا اس خون ریزی کے پیچھے کسی کی فتح چھپی تھی؟ اگر یہ معاہدہ، یہ امن کا پیغام، یہ امن کا وعدہ پہلے کیا جاتا تو کیا غزہ کی سرزمین اتنی زخمی ہوتی؟ کیا یہ زمین اتنی تباہی سے گزر کر ملبے کا ڈھیر بن سکتی تھی؟ اگر یہ معاہدہ پہلے ہوتا تو کتنی زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا، کتنے دل ٹوٹنے سے بچ سکتے تھے، کتنے گھر بار اجڑنے سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہ سوال وہ سوال ہیں جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غزہ کے ویران گھروں میں گونجتے پھرتے ہیں، اور ان کے جوابات شاید کبھی نہ مل سکیں۔ کیا ان بے گھر ہو جانے والوں کا کوئی حساب ہوگا؟ وہ جو اپنے وطن کی مٹی چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر گئی، وہ جو اپنے عزیزوں کی تدفین تک نہ کر سکے، وہ جو اس جنگ کی قیمت چکانے کے بعد ابھی تک پناہ گزینی کے کیمپوں میں سسک رہے ہیں، کیا ان کے دکھوں کا کوئی مداوع ہوگا؟ وہ بچے جو یتیم ہو گئے، جن کی آنکھوں میں نہ کوئی خواب ہے اور نہ کوئی امید، ان کے دلوں میں جو سوالات ہیں، کیا ان سوالات کے جوابات ملیں گے؟ کیا یہ بچے کبھی وہ دنیا دیکھ پائیں گے جس کا وہ خواب دیکھتے تھے، یا ان کے اندر کی مایوسی اتنی گہری ہو چکی ہے کہ وہ کبھی اپنے اندر کی محبت، اپنے اندر کی روشنی کو دوبارہ نہیں پا سکیں گے؟ ان فیملیز کا کیا ہوگا جن کا ایک ہی فرد زندہ بچا ہے، وہ جو اپنے پیاروں کے ساتھ اس دردناک منظر کو روز جھیلتے ہیں، جنہیں راتوں کو ان کے ہاتھوں کی آواز نہیں آتی، جن سے ان کی مسکراہٹیں اور ان کی آوازیں ہمیشہ کے لیے چھن گئی ہیں؟ کیا یہ لوگ کبھی اس خالی پن کو بھر پائیں گے؟ کیا یہ صدمات کبھی ان کے دلوں سے نکل پائیں گے؟ اور پھر وہ نوجوان جن کے خواب چھین لیے گئے، جنہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد پر ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھا تھا، کیا وہ اتنے ٹوٹے ہوئے ارمانوں کو پھر سے تعمیر کر سکیں گے، یا یہ جنگ ان کی زندگیوں پر ایک سیاہ دبا بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی؟ یہ معاہدہ ایک وقتی بندش تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گہرائی، اس کے اثرات شاید ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائیں جو اس کی قیمت چکاتے ہیں۔ یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، مگر یہ سوالات، یہ درد، یہ یادیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ یہ جو غزہ کی سرزمین پر جنگ کی قیامت چھائی ہوئی ہے، یہ ایک جغرافیائی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی وہ داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسانوں کے درمیان لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، جب دشمنی کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں بچتا، نہ محبت، نہ امن، نہ وہ خواب جو ہم ایک خوبصورت دنیا کی تعمیر کے لیے
دیکھتے ہیں۔ چاہے یہ ذاتی زندگی کے مسائل ہوں یا ملکی سطح پر تنازعات، لڑائیاں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھین کر لے جاتی ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، خواب بکھرتے ہیں اور انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، وقتی غصہ اور دشمنی انسانوں کی تقدیر کو بری طرح سے بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ہمیں ان جنگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور امن کا پیغمبر بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے مجھے ساحل لدھیانوی کی نظم یاد آ گئی کہ جس کا عنوان ہے اے شریف انسانوں، اے شریف انسانوں، خون اپنا ہو کہ پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پہ گرے یا کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلے کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹے، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلوں کا حل کیا دے گی؟ خون اور آگ آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ شکریہ، جیتے رہیے۔